اسلامک اینڈ انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل سلسبیل انڈیا کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ انگریزوں سے جنگ لڑی اور اپنے لوگوں کی غداری کی وجہ سے انہوں نے خود شکست کھائی۔ جب ان کی شکست ہو گئی تو انگریز بنگال پہ قابض ہو گئے۔ اب بنگال سے آگے بڑھے، اڑیسہ، بہار کرتے کرتے آہستہ آہستہ اودھ تک آ گئے۔ اودھ کا مطلب لکھنؤ تک آ گئے، یعنی ہمارا یہ علاقہ تمام کا تمام ان کے قبضے میں چلا گیا۔ اب یہیں پر ابھی جنگ تمام نہیں ہوتی ہے کہ مسلمان ہتھیار ڈال دیں گے، نہیں، جہاں جہاں پر مسلم بادشاہ تھے وہ کھڑے ہوئے اور انگریزوں کے خلاف ہوئے۔ آپ نے نام سنا ہوگا ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے والد محترم حیدر علی خان، حیدر علی خان نے بھی انگریزوں سے جنگ لڑی، اور 1782-83 میں جب ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ یہ کرسی پر بیٹھتے ہیں، بادشاہ بنتے ہیں، تو انہوں نے بھی انگریزوں سے جنگیں لڑی۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو آج کل ولن بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ یہ ملک کے غدار تھے۔ نہیں، بالکل نہیں، واقعتاً حقیقی ملک کے وفادار تھے، وہ غیور مسلمان تھے، عابد اور زاہد تھے، نمازوں کے پابند تھے، چہرے پر داڑھی تھی، اور ملک کے لیے اپنی جان کا نذرانہ انہوں نے پیش کیا۔ ان کی تاریخ ہمیں پڑھنی چاہیے، یہ ہمارے بزرگ تھے، مسلم حکمراں تھے، لہذا ان کی تاریخ کو مٹانے کی اور مسخ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج ہمارے مسلمانوں کو بھی، ہمارے مسلم اسٹوڈنٹس کو بھی یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ ہمارے ملک کو آزاد کرانے میں ہمارے مسلم فریڈم فائٹرز کا کتنا بڑا رول رہا ہے۔ آپ اور تھوڑا آگے بڑھیں، 1803 کے اندر آ جائیں، ہمارے ملک ہندوستان کو دارالحرب ہونے کا فتویٰ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا۔ دارالحرب کیا ہوتا ہے؟ دارالحرب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ملک اب مکمل طور پر غلام بن چکا ہے، یہاں کے مسلمانوں پر اب انگریزوں سے جہاد کرنا فرض ہو گیا ہے، اس ملک کو آزادی دلانا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہو گیا ہے۔ یہ فتویٰ دیا تھا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ کس سن میں؟ 1803 میں۔ ابھی 1857 53 سال دور ہے۔ ہاں، 1857 کا غدر بہت مشہور ہے، اس وقت ہندو مسلم ساتھ میں ہو کر کے لڑائی لڑے تھے، لیکن اس سے پہلے کی یہ قربانیاں کون یاد کرے گا؟ آج تاریخ سے ان کو مٹا دیا گیا تاکہ مسلمانوں کی تاریخ مسخ کر دی جائے۔ میرے دوستو، ہم مسلمانوں کو ضرور بھی ضرور جو صحیح تاریخ ہے، تاریخ کے ساتھ انصاف کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، 1831 اور 32 میں جاتے ہیں، وہاں پر بھی سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، یہ وہ جیالے ہیں جنہوں نے بالا کوٹ کے میدان میں جا کر کے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی اور اپنے ملک کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ الغرض ایک وہ زمانہ آتا ہے جو 1857، جو ہم کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں کہ جنگ آزادی کی شروعات وہاں سے ہوتی ہے۔ نہیں میرے دوستو، 103 سال کی تاریخ ہم سے چھپائی جاتی ہے، کیونکہ وہاں تک 103 سال تک صرف مسلمانوں کا رول تھا، صرف مسلمان میدان میں تھے۔ اب 1857 میں ہندو اور مسلم دونوں مل کر کے لڑائی شروع کرتے ہیں۔ دلی سے اس لڑائی کی شروعات ہوتی ہے، ایک غدر ہوتا ہے، اس میں 29,000 کتابوں میں لکھا ہے کہ 3 دن کے اندر 29,000 ہندوستانی شہید ہو جاتے ہیں۔ انگریزوں سے لڑتے لڑتے 29,000 3 دن میں صرف شہید ہو جاتے ہیں۔ کہتے 29,000 میں سے 24,000 مسلمان شہید ہوتے ہیں اور 5,000 ہمارے برادران وطن ہندو بھائی بھی شہید ہوتے ہیں۔ اب یہاں سے تاریخ کو کتابوں میں دکھایا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اب یہاں پر ہمارے ہندو بھائی بھی، برادران وطن بھی ساتھ میں آ گئے۔ تو میرے دوستو، ہمیں اور آپ کو یہ بات جاننے کی ضرورت ہے اور صحیح تاریخ اپنے طلبہ تک اور اپنی نئی نسل تک پہنچانے کی ضرورت ہے، لیکن ان تک پہنچانے سے پہلے خود اس سے واقف ہونا بھی ضروری ہے۔ تو آج یہ ہمیں جو دن نصیب ہوئے، آج جو یہ خوشی کا دن ہمیں میسر ہوا، ایک لمبی، ایک طویل اس کی داستان ہے، ایک بڑی ہسٹری ہے کہ ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی اور وہ قربانیاں دے کر کے آج ہمیں یہ دن حاصل ہوا، اور اس کے بعد ہمارے ملک کا سنویدھان بنا اور ملک کو ایک سیکولر اسٹیٹ